اسلام کے خلاف جاتے ہیں. گئے نا جناب ہمارے اتر پردیش کے کون رضوی جی وہ تیاگی جی بن گئے. اعتراض کیا کس پہ؟ قرآن پہ. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وسیم رضوی تم پاگل ہو گئے. وسیم رضوی تو اب پہلے تھا، اب تو ہو گیا جتیندر تیاگی جی. ابھی کہاں بیچارے جیل میں ہیں. وہ دھرم سنسد ہے نا جو ہوا تھا ہریدوار میں، اس میں اناپ شناپ بھاشن دے دیا تھا مسلمانوں کے خلاف، اتنوں کو ماریں گے اتنوں کو کاٹیں گے. ہم نے کہا کہ پاگل ہو گئے. وہ بولتے نا ستیہ میو جیتے کی جگہ کیا بولے؟ شستر میو جیتے. پاگل ہو گئے. ویسے ستیہ میو جیتے کتنا اچھا منتر ہے کہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ کیا بولے؟ شستر میو جیتے. شستر مطلب ہتھیار سے ہم جیتیں گے. پاگل ہو گئے سب کے سب، دماغ ان لوگوں کا ختم ہو گیا. اسی فیلڈ میں تھے وہ بھی. آئیے ہمارے رضوی جی جتیندر تیاگی کیوں بنے؟ پہلے تو قرآن پر اعتراض کیا، سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ وسیم رضوی صاحب آپ کی جانکاری آپ کے لائق نہیں ہے، آپ پاگل ہو، بیوقوف بن گئے ہو. 26 آیت نہیں نکلنا چاہیے آپ کو، اس دیش سے نکالنا چاہیے. 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا اور یہ کہا کہ وسیم رضوی کا دماغ جبھی ٹھکانے ہوگا جب 50,000 روپے اس کے پاکٹ سے جائیں گے. کہا کہ جی تم نے قرآن پر کیوں لگایا ہے؟ کہا جی قرآن کریم میں جنگ کی بات ہے. کہا قرآن کریم میں جنگ کی بات ہے تو بائبل میں بھی ہے، گیتا میں بھی ہے، رامائن میں بھی ہے، رگ وید میں بھی ہے، یجروید میں بھی ہے. کل چل کر کے کہو گے کہ رگ وید میں پابندی لگاؤ، کل چل کر کے کہو گے ہندو کی گیتا میں پابندی لگاؤ. ابھی میں نے پڑھا ہے نا قتل جنگ کی باتیں کہی کہ دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا چکم کروت سنجیا. دھرم چھیترے کی باتیں، کروچھیتر کی باتیں کہی گئی. کل چل کر تم گیتا کو لے کر آ جاؤ گے کہ گیتا پہ پابندی لگاؤ. ارے دھرم جنگ کبھی کبھی ضروری ہو جاتی ہے نا. جیسے ہمارے دیش پہ اگر بھارت پر چائنا حملہ کرے گا تو ہم بیٹھ کے رہیں گے؟ دیش کا ہمارا پردھان منتری حملہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو اس وقت جنگ کرنا ضروری ہے. اب اگر 200 سال بعد میں آ کر کے یہ کہے گا کہ جی ہمارے نریندر مودی پاگل تھے، دیوانے ہو گئے تھے جو چائنا پر حملہ کر دیا. ارے چائنا پر اس لیے حملہ کیا تھا چونکہ چائنا بھی تو حملہ کر رہا تھا نا. تو بہرکیف یہ وشے نہیں ہوتا. اسی لیے سپریم کورٹ نے اس کی اس عرضی کو خارج کیا، 50,000 کا جرمانہ لگایا. اس کے بعد پھر جب وہ اسلام چھوڑ کر جا رہے تھے، کیوں جا رہے ہو جی؟ ہم اس لیے جا رہے ہیں، یہاں پر محمد رسول اللہ نے 11 شادی کیوں کی؟ ہم اسی لیے جا رہے ہیں چھوڑ کے. محمد رسول اللہ نے 11 بیوی کیوں کی؟ اچھا جی تو جہاں آپ گئے ہو تو کیا وہاں پر 11 سے ادھک شادی نہیں کی لوگوں نے؟ آپ جہاں گئے ہیں وہاں پر تو ایک راجہ نے 1 کروڑ بیوی کی ہے. اب وہاں سے کہاں جاؤ گے جی؟ ہندو دھرم میں گئے نا، نرسنگھانند جی کے دھرم میں گئے ہیں. پتہ نہیں جب اسلام میں آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن وہاں گئے ہوں گے پتہ نہیں کون سا کلمہ پڑھا ہوگا. اسلام میں جب آتے ہیں تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ یہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر عقیدہ ہوتا ہے. لیکن جب ہندو دھرم میں گئے تو ہندو دھرم میں بھی تو یہی عقیدہ رکھنا ہوگا ان کو. ایکم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن ایکم ادویتم. جو مطلب لا الہ الا اللہ کا تھا وہی مطلب تو ایکم برہم دتیو ناستے کا بھی ہے، سیم مطلب ہے. تو کیا فرق ہوا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں جی محمد رسول اللہ نے کیوں 11 شادی کی؟ ہم اس چیز کو دیکھ کر کے چھوڑ کر کے اسلام کو آئے. اچھا چلو جی آپ کہاں گئے؟ ہندو دھرم میں. تو ہندو دھرم میں پوچھو ذرا، شری رام چندر جی کے ابا کی 3 بیوی، 3 ہی بیوی ہے. آپ کہیں گے چلو 3 ہی بیوی ہے کوئی بات نہیں، کوشلیا کئی سمترا، چلو جی 3 بیوی. اس سے اور تھوڑا سا اوپر جاؤ، شری کرشن جی، شری کرشن جی کی کتنی بیوی؟ 1623. اب کیا کرو گے؟ سپریم کورٹ میں شری کرشن جی کی بیوی کے خلاف لے کر پہنچ جاؤ. اے جی شری کرشن جی نے کیوں 1600 بیوی کی؟ وہ بھی ختم کر دیجیے آپ. اور دور کی بات ہے، ابھی قریب میں جنگ کے انگریز کے زمانے میں راجہ بھوپندر سنگھ، یہی پٹیالہ کے رہنے والے راجہ بھوپندر سنگھ کی کتنی بیوی؟ 305 بیوی. اب کل چل کر راجہ بھوپندر سنگھ کے خلاف ایک آپ لکھ لیجئے درخواست، سپریم کورٹ چلے جائیے، کہیے جناب راجہ بھوپندر سنگھ نے 305 بیوی کیوں کی؟ سب سے زیادہ عیاش راجہ بھوپندر سنگھ، اپنے پسند کی شکل چاہیے ان کو عورت کی. ڈاکٹر رکھتا تھا سرجری کرنے کے لیے، پوری دنیا سے میڈیکل انسٹرومنٹس جمع کر کے رکھتا تھا، جیسی عورت ویسی ہی بنا دیتا چاہیے اس کو. اس طرح کا وہ عیاش تھا. عیاشی کے لیے اس کو بولتے ہیں. محمد رسول اللہ نے 11 شادی کی تو عیاشی کے لیے نہیں کی. آپ نے
خدیجۃ الکبریٰ سے پہلی شادی کی تو 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی، سودا سے کی بیوہ ہو چکی تھی، ایک کماری عورت اماں عائشہ تھی، باقی ساری کی ساری 10 عورتیں آپ نے بیوہ تھی یا مطلقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، دست شفقت عیاشی کی وجہ سے نہیں۔ جہاں آپ گئے پوچھو، وہاں پر راجا چتر کیتو کتنی بیوی پتا ہے؟ پوچھے جتیندر تیاگی جی سے۔ وسیمانند ہیں، وہ تو نرسنگھانند ہے، ان کے دوست وسیم رضوی نہیں، وسیمانند ہے۔ پوچھئے کہ جہاں آپ گئے وہاں پر ایک راجا ہے جس کا نام ہے راجا چتر کیتو، اس کی بیوی 1 کروڑ ہے، 1 کروڑ شادی کی اس نے جی۔ اب کیا کہو گے آپ؟ راجا چتر کیتو سے جھگڑا کرو گے؟ بھئی راجا چتر کیتو کو اچھا تھی 1 کروڑ شادی کی اس نے۔ یہی برما میزورم کے قریب میں ایک بہت پہلے کوئی مکھیا گزرا ہے، اس کی کتنی بیوی تھی؟ 94 بیوی تھی، اس کا بچہ 64 تھا، 64 بچہ۔ جب وہ گاؤں کے اسکول میں گیا اپنے بچے کو کہ جی داخلہ لے لیجیے ہمارے بچے کا، تو اس نے کیا کہا؟ اسکول کے پرنسپل نے، سر ہمارے پاس گاؤں کے اور بچے نہیں آ پائیں گے، آپ کا اتنا بچہ ہمارا داخلہ لے لیے۔ تو انہوں نے کہا تو کیا کہیں؟ کہا کہ سر آپ اتنے بیویوں والے ہیں، آپ کے بھی 64 ہی بچے ہیں، ابھی آپ کے 94 بیوی ہے، ابھی اور بچہ ہوگا نا آپ کا۔ ایک کام کرو، آپ اسکول کھول لو۔ اپنے گاؤں میں اسکول بنایا اور بورڈ لگا دیا، کیول میرے بچے اس میں پڑھیں گے، گاؤں کا کوئی بچہ نہیں آئے۔ ایک گاؤں والا گیا، کہا کہ بھیا ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لو۔ کہا کہ اماں یہ میرے بچے کے لیے، میرے خود 64 بچے ہیں، 65 نمبر پہ لگا ہوا ہے، ہم آپ کے بچے لے لیں گے تو ہمارا کوٹا فل ہو جائے۔ یہی قریب کے بہت قریب میں میگھالیہ میزورم کے قریب میں ہے یہ۔ اب بتائیے وہاں پر تو یہ کوئی وشے ہے؟ پاگل اس کو کچھ دکھا نہیں، کہتا کہ ہم یہاں سے پڑھے ہوئے وہاں سے پڑھے ہوئے، کہیں سے نہیں پڑھے ہوئے، وہ جاہل واٹس ایپ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے یا فیس بک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا۔ محمد الرسول اللہ کے کاریہ کو سمجھنے کے لیے آپ نے 11 شادی کیوں کی؟ آپ کی پوری ہسٹری کو دیکھنا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا تھا، آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی پیغام تھا، کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا۔ صرف جانکاری ضروری نہیں ہے، بلکہ اس جانکاری کو عمل میں لانا چاہیے ہم لوگوں کو بھی۔ اور میرے خیال سے کئی جگہ کے اوپر ہم بولے ہیں اس کے خلاف، اس کے ایک ایک سوال کا جواب ہم نے دیا ہے۔ اب میں دیتا ہوں میرے بھائیوں، آپ کی دعاؤں سے میں بول دیتا ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے صرف ہم کو ڈر لگتا ہے، اللہ کے علاوہ ہم نہیں ڈرتے۔ دنیا کے اندر کسی سے کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے گا، اکابرین کی سنت ہے جیل میں جانا، لیکن حق گوئی، حق بات یہ ایک پہچان ہے، یہ ایمان کے ایک شعار ہے۔ حق بات کہنا چاہیے مہذب انداز میں، مثبت انداز میں۔ جب تک آپ حق بات نہیں بولیں گے، اپنے حق کو نہیں مانگیں گے، ظالم کی ظلم کو نہیں گنائیں گے اس بادشاہ کے سامنے میں، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں ظالم ہوں۔ بولنا پڑے گا، جیسے فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے تھے، حق کو واشکاف، حق کو ظاہر کیا تھا۔ قارون کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر کیا تھا۔ عتبہ شیبہ ابو جہل کے سامنے میں محمد الرسول اللہ نے حق کو 2 ٹوک لفظوں میں کہا، اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور میں بھی کہتا ہوں اور کہوں گا، ان کی ایک ایک باتوں کا ایک ایک سوالات کے جوابات دیے گئے، اور بہت سارے علماء کرام نے دیا بھی ہے، کچھ تحریر کے ذریعے سے، اور ہم نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے کہا ہے کہ اس کا یہ آروپ محمد رسول اللہ پر، قرآن پر سراسر غلط اور جھوٹا ہے، دشمنی کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت سے، ریالٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں کس سے شادی کی؟ ایک 40 سال کی عورت سے۔ کیوں شادی کی؟ آپ جوان تھے، ایک بوڑھی عورت سے کیوں شادی کی آپ نے؟ مصلحت ہے، تاکہ آنے والی قوم میں اگر کوئی جوان لڑکا کسی شادی شدہ 40 سال کی عورت سے نکاح کر لے تو اب وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ ایک تو ماڈرن ہے، ایک تو 25 سال کا ینگ ہے، اور ایک طرف 40 سال کی معمر عورت ہے، زندگی کیسے گزارے گا؟ دنیا میں اگر کسی کی شادی ہو جائے، سپوز دیٹ کسی کے آپ میں سے کوئی کرے گا نہیں، ویسے امپاسبل ہے، جلدی کرے گا نہیں،
کہے گا میں جوان ہوں، میں 40 سال کی عورت سے نکاح کروں، کوئی لڑکا تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جوان کرنا چاہے کسی 40 سال کی عورت سے نکاح اسلام دھرم میں تو کر سکتا ہے۔ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو محمد رسول اللہ کی اور خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھ لے، ایک جوان ہے اور ایک 40 سال کی معمر عورت ہے۔ یہ پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ پیغام۔ اللہ کے نبی کی عمر ادھر دیکھ لیجئے کتنی ہے، 50 سال سے اوپر ہے، اور ادھر نیک ایک 9 سالہ، 9 سالہ عورت، 9 سالہ بچی، اماں عائشہ۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اماں عائشہ 9 سال کی تھی، چھوٹی بچی تھی، محمد نے ظلم کیا۔ ارے عرب کنٹری میں جائیں گے نا آپ، وہاں کا 5 سال کا بچہ آپ کو بالغ لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آب و ہوا وہاں کی الگ ہوتی ہے، ہر جگہ کی موسم، ایٹماسفیئر، ماحول کے اعتبار سے صحت کے اندر، باڈی کے اندر نشو و نما ہوتی ہے۔ تو 9 سال کے اندر اماں عائشہ بڑی دکھتی تھی، بالغہ پوری دکھتی تھی، ایک دم ہٹا گٹا تھی اس وقت میں، اسی لیے 9 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا۔ کیوں کیا جی؟ تاکہ قوم میں اگر کسی معمر آدمی کا، 50 سال کے کسی آدمی کا، بوڑھے کسی معمر شخص کی نکاح اگر کسی 10 سال کی بچی سے، ہمارے بھارت میں تو پاسبل ہے، چونکہ ہمارے بھارت میں 10 سال میں اتنی نہیں دکھتی، ہمارے بھارت کے اندر میں لڑکیاں 12 سال کے بعد اور قانونی اعتبار سے 18 سال کے بعد اگر کسی بچی کا نکاح کسی 10 سال کے مرد سے ہو جائے، اس کا ولی کرا دے، تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو اماں عائشہ اور محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لے، کیونکہ اماں عائشہ 9 سال کی ہے اور محمد رسول اللہ 50 سال۔ اچھا، اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ جھگڑے کرنے والی، گرم مزاج کی، بہت زیادہ، رات کہیں آئے جناب، ہاوڑا سے محنت کر کے آئے، مال سپلائی کر کے آئے، رات کو 2 بجے پہنچے اور آ کر کہا میڈم کنڈی کھولو، تو میڈم گرم ہو جاتی، آپ کو کام نہیں ملتا، رات کو آتے 2 بجے باہر سو جائیے گاڑی کی ڈگی میں۔ ایسی ہوتی ہے نا، گرم مزاج کی کچھ عورتیں ہوتی ہیں، تو کیسے زندگی گزاریں گے جی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام صرف عبادت کے لیے تو نہیں آئے تھے نا، آپ کو ہر چیز پر رہنمائی کرنی ہے، تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی کی ایک اہلیہ ازواج مطہرات میں کون؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم مزاج کی تھی، بہت گرم مزاج کی۔ تو آپ نے گرم مزاج بیوی کے ساتھ بھی زندگی گزاری۔ اگر کسی کی بیوی گرم مزاج ہو جو رات کو ڈگی میں گاڑی میں سلوا دیتا ہو، تو کیسے زندگی گزارے؟ حضرت حفصہ کی اور محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لے، آپ نے ان کو کیسے کنٹرول کیا ہے کہ نہیں؟ پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے، اگر کسی کی بیوی غریب ہے، وہ کروڑ پتی ہے، تو کیسے بنے گا؟ ایک تو کروڑ پتی لڑکا ہے، بیوی غریب ہے بیچاری، بہت غریب گھرانے میں شادی ہو گئی، ہوتی ہے، کیسے زندگی گزارے گا؟ حضرت جویریہ کی زندگی دیکھ لے، محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لے۔ حضرت جویریہ بہت غریب گھرانے سے تھی۔ ایسے ہی 11 بیویاں آپ نے ایسے نہیں کی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑھاپا ہے، کوئی جوانی ہے۔ آنے والی نسل کو ایک سبق دینا چاہتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہاری شادی، تمہاری بیاہ اگر ایسی عورت سے ہو جائے تو تم کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، بیک وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں کتنی بیوی تھی؟ 9 بیویاں تھی، ایک وقت میں 9 بیویاں تھی۔ کسی نے پوچھا کیا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے؟ اب وہاں پر اور بھی عورتیں ہیں، کسی ایک کو تو نہیں کہہ سکتے کہ میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی کے سامنے کہیں گے تو دوسری بیوی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑی ہو جائیں گی کہ آنے نہیں دوں گی، رات کو باہر رہیے، گیٹ آؤٹ، اسی کے پاس جائیے۔ عورتوں میں یہ جلن ہوتی۔ محمد رسول اللہ نے کہا میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو چپکے سے جب سب سو گئے، ایک ایک کھجور لے کر گئے، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اماں عائشہ کے پاس گئے۔ اماں عائشہ کو کہا یہ کھجور رکھو، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کسی کو مت بتانا، یہ محبت کی نشانی ہے، گفٹ لو۔ گلاب کا پھول تو ہوگا نہیں اس وقت میں، ہوگا تو دیا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسری بیوی کے پاس گئے، حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، حضرت سودا کے پاس گئے، سب کو ایک ایک کھجور دیا، کھجور چھوارا،
کہ لو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، آئی لو یو سو مچ مائی سویٹ ہارٹ، سب کو بول بول کر کے آئے۔ اپنی بیوی کو بول سکتے، کسی پرائے کو نہیں بول سکتے۔ کسی کو پرائے کو بولنے سے ثواب نہیں لکھے گا، گناہ لکھے گا، بیوی کو بولیں گے تو ثواب لکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو سب بیویوں کے پاس گئے، سب کو ایک ایک کھجور دیکھ کر سب کو یہی بات کہی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ صبح سب کو بلائے، 9 کے 9 بیویوں کو، اور سب سے یہی کہا کہ کھجور کے بارے میں کسی کو مت بتانا، یہ تم کو دے رہا ہوں، کسی کو مت بولنا۔ یہ نہیں بولے کہ تم کو ہی دے رہا ہوں، یہ تم کو دے رہا ہوں، کسی کو مت بولنا اس کھجور کے بارے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح جب میٹنگ بلا کر سارے 9 بیویاں ہیں، آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کل سوال کیا تھا نا عائشہ کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا ہوں جس کو آج رات میں نے کھجور دیا ہے۔ اور کھجور سب کو دیا ہے، سب اندر اندر خوش، واہ محمد رسول اللہ مجھ سے محبت کرتے، سب کو اندر اندر خوش کر دیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ کسی کو دکھی نہیں کیا آپ نے، سب کو آپ نے کھجور دیا اور سب اندر اندر خوش ہو گئے، اوہ آئی لو یو مجھے بول کر آئے، اور اس کو کہہ رہے تیرا کیا، وہ بھی سوچ رہی کہ ہم کو بول کے آئے، ہم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں قلبی لگاؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اما عائشہ کے ساتھ زیادہ تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا کہ آپ عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں عورتوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اعتبار سے شرعی حق حقوق میں کسی کو کمی بیشی نہیں کرتا، سب کو برابر کرتا ہوں، لیکن میرا جو دل ہے یہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ تو دل، محبت کا تعلق دل سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، تو اس لیے کچھ زیادہ اگر اس سے ہے تو میرے بس میں نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ ہے جانکاری، بس نہیں، بس جانکاری کا ایسا استعمال ہونا چاہیے، ایسا استعمال ہونا چاہیے کہ بھئی آپ کی لائف میں ہی نہیں بلکہ آپ کی لائف کے ساتھ مرنے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے ایک مثال بنے، قوم کے لیے ایک مثال بنے۔ میرے بھائیوں، 3:15 بج چکے ہیں، میں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا ہے۔ بہت اچھے آپ لوگوں نے سنا، اور میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کا، پوری اراکین جلسہ کا، کمیٹی کے لوگوں کا، کہ بہت خوبصورت جلسہ، ورنہ بنگال میں اس طرح کا جلسہ بہت کم ہوتا ہے، لوگ 12 بجے کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے ہم کو کہا کہ لوگ بھاگیں گے نہیں، الحمدللہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ ہیں، کئی دن سے محنت بھی کر رہے ہیں، تو لیکن میں 5 بجے تک نہیں بول پاؤں، میں ڈیلی 2 گھنٹے بولتا ہوں۔ ہاں اگر 5 گھنٹے بلوانا تھا ہم کو تو ہم کو 9 بجے بٹھا دیتے، میں 1 بجے تک بولتا ہوں، لیکن چونکہ نیند کا بھی خمار ہے، نیند کا بھی اس میں وہ ہے، تو چونکہ ڈیلی کا مسئلہ، ڈیلی 2 گھنٹے بولنا پڑتا ہے۔ بہرکیف باتیں بہت آگے، اس پر ہم لوگ عمل کی کوشش کریں۔ 5 گھنٹے تقریر ضروری نہیں ہے، بلکہ 5 ہی منٹ تقریر کریں، لیکن اس پر کیا کیا باتیں جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی وہ نماز کا وعدہ کر کے گئے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، جتنے بھی نوجوان ہیں سب سے پہلے یہ توبہ کرو کہ ویلنٹائنس ڈے نہیں منائیں گے، کہ منائیں گے؟ ہاں کہیں نہیں جائیں گے، ویلنٹائنس ڈے نہیں منانا ہے۔ کسی سے اگر رابطے میں آپ کی گرل فرینڈ شل فرینڈ ہے تو توبہ کیجئے ان سب سے، کہیے کہ تم اپنے پاس رہو، اگر زیادہ آئے ہے کہ نہیں بھائی آپ کو اچھی لگتی ہے تو ماں باپ سے بات کیجئے، نکاح کیجئے، تب خوب پوری رات بات کیجئے نا سڑکوں پہ بیٹھ کے۔ نکاح کے بعد بات کیجئے گا تو ثواب لکھا، کہ نکاح سے پہلے بات کیجئے گا تو مار مار کر بندر کی طرح لال کر دیا جائیں گے آپ۔ اور دوسری بات، ہمارے نوجوانوں پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی سے نماز شروع کیجئے، انشاءاللہ ساری برائیاں آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بہت آگے، جانکاری زیادہ ضروری نہیں ہے، بہت زیادہ جانکاری، جاننے والا شیطان بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، بہت زیادہ جانتا تھا وہ، لیکن کیا ہوا، اس کی جانکاری کام آئی؟ ارے شیطان سے بڑا عالم، بڑا جانکار کوئی تھا ہی نہیں، وہ قریب بھی تھا۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو، انکار کر دیا کہ ابا واستکبر، انکار ہی نہیں کیا، جانکار تھا، سب کچھ تھا، تکبر بھی کیا، کیا ابا انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، کیا کہا کیوں اے اللہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور ہم کو آپ نے آگ سے بنایا، خلقتنی من نار، مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آپ نے مٹی سے،
مٹی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ نیچے آپ پوری طاقت لگا کر مٹی کو اوپر بھیجئے، وہ مٹی نیچے آئے گی نا، لیکن آپ آگ کتنوں نیچے کیجئے نیچے نہیں جائے گی، آپ کو لگے تو اوپر ہی بھاگے. اس لیے آگ کے اندر ہے بڑائی. وہیں پر غلطی کر گیا. کہا جاتا کہ کئی سو سال تک کوئی پہاڑی، کوئی علاقہ، کوئی ایسی زمین کا حصہ نہیں تھا جہاں پر شیطان نے بیٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اللہ کا نام نہ لیا. لیکن کہتے ہیں نا، جانکار تھا، سب کچھ تھا، لیکن فرما بردار نہیں تھا، سمجھداری نہیں تھی. اللہ نے کہا سجدہ کرو. حضرت آدم علیہ السلام جب بنائے گئے کنگریلی مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا، سکھایا گیا، جان پھونکی گئی. تو اس کے بعد تمام فرشتوں کو کہا، فرشتوں کی ہی نسل سے شیطان، بعد میں نام پڑا نا ان کا ابلیس، وہاں پر کہا، ان کو بھی کہا. سارے فرشتوں نے اللہ کے آرڈر کو مان کر سجدہ ریز ہوئے، گر گئے ان کے سامنے. کیوں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے فرشتوں کی فضیلت نہیں ہے، انسانوں کی فضیلت ہے، ایمان والے کی فضیلت ہے. اللہ کی نگاہ میں فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، اللہ نے نور سے ان کو بنایا ہے، ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہے. لیکن انسان کو اندر گناہ کا مادہ ہے. کیسا گناہ کا مادہ؟ ابھی رکھ دیجئے شراب. ہمارے جو نوجوان شراب پیتے چپکے سے گھونٹ لے بھی لیں گے، شراب پینے کی خواہش ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ شراب پئیں گے تو گناہ ہے، ڈر بھی ہے، گناہ کرنے کا مادہ بھی ہے کہ شراب پیے گا، یہ خواہش ہے، لیکن یہ بھی ہے دل میں کہ ارے شراب پئیں گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، شراب پینے کا بہت بڑا وبال، مت پیو. اللہ سے ڈرتا ہے، مادہ گناہ کرنے کا ہے، لیکن اللہ سے ڈر کر رک بھی جاتا ہے. ویلنٹائنس ڈے میں آئی لو یو بولنے کا مادہ ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے آرڈر کے خلاف ہے، زنا سے بچنے کا جو میتھڈ ہے اس کے خلاف ہے. یہ نہیں بولوں گا، میں نہیں غلط قدم اٹھاؤں گا. گناہ کرنے کا مادہ ہے، مادہ لوتھڑا ہے، اس کے اندر خمیر ملایا گیا کہ گناہ کرے گا یہ انسان. فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں، نوری، ان کو تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما تؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ اللہ نے ان کو جو آرڈر دے دیا ان کو کرنا ہے تو کرنا ہے، فرشتوں کو. لیکن انسان کی فضیلت ہے. کیوں؟ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اللہ خوش ہو کر کہتے ہیں، او فرشتوں آؤ ادھر. جب مشورہ لے رہے تھے کہ ہم انسان بنانے والے ہیں، تمہیں نے کہا تھا نا کہ آپ انسان کو بنا رہے ہیں، آپ کی نافرمانی کریں گے، اللہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتی کریں گے. یہ دیکھو یہ فلاں آدمی ہے، یہ دیکھو گناہ کرنے پر قادر ہے، جوان ہے، ہٹا گٹا ہے، شراب پی سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، چغل خوری کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، لیکن میری ڈر سے رکا ہوا ہے، میری کبریائی سے خوش ہوتا ہے. دیکھو اس بندے کو. اسی لیے تمہاری کوئی اہمیت ان کے سامنے نہیں، ان کی فضیلت ہے، مجھ سے ڈرتا ہے. دیکھو اللہ کی کوئی کبریائی بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ المتکبر الجبار القہار ہے. اللہ کی جتنی تعریف بیان کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا محبوب سمجھے گا. اسی لیے انسان کی فضیلت زیادہ ہے، چونکہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے. گناہ سے بچ کر، اللہ سے ڈر کر گناہ نہیں کرتا، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب واسطہ دے کر کہتا ہے، دیکھو جی فرشتوں، میرے ڈر سے میری فرما برداری کر رہا، گناہ کی طرف نہیں جا رہا، معاف کر دو اس کو، گواہ رہنا میں ہوں سرو شکتیمان. ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں ہوں سب کچھ. دیکھو اسی لیے میرے بھائیو اطاعت فرما برداری کمپلسری ہے. جاننا کام نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرشتوں کو آرڈر دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کی فضیلت ہے.
فرشتوں کے سامنے انسان کی فضیلت ہے. تب جا کر کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, سارے فرشتوں نے آنکھ بند کر سجدے میں چلے. ابا ادھر دیکھے شیطان ایسے کھڑا ہے. کہا کہ بھیا کیا ہوا, واٹس رانگ وتھ یو, کیوں کھڑے ہو ادھر ہاتھ باندھ کر؟ انہوں نے کہا نہیں, ابا مطلب انکار کرنا, میں سجدہ نہیں کروں گا. اور صرف انکار ہی نہیں کیا, اگر صرف انکار کرتا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے, میرے طبیعت خراب نہیں ہے, تو چلا اللہ تو دل کی بات جانتا ہے. اللہ کہتا تھا چلو کوئی بات نہیں سجدہ کیا, تمہاری طبیعت خراب ہے دوسرے دن کر لے گا. نہیں, واستکبر, تکبر بھی کیا. آج کل ہم لوگ بھی تکبر کرتے ہیں نا, گاڑی ہے, اچھا خاصا کاروبار ہے, پیسے آ گئے, بلڈنگ ہے, پیسے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے سے پہلے قارون کی زندگی دیکھ لیجیے. قارون اتنا دولت مند تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 70 اونٹ میں اس کے خزانے کی چابیاں جاتی تھی, 70 اونٹ میں. لیکن تکبر کیا, اتنا تکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا, اس کے فرمان کو نہیں مانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دولت سمیت, چابی سمیت, اونٹ سمیت زمین میں دھسا دیا قارون. آج تک کوئی بچانے والا اس کو پیدا نہیں ہوا. دولت ہے اچھی بات ہے, لیکن اس دولت کی وجہ سے تکبر مت کیجیے. تکبر اللہ کو پسند نہیں. خوبصورت ہے تو تکبر مت کیجیے, قوم کے اندر عزت ہے تو تکبر مت کیجیے. تکبر انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا. اگر صرف شیطان ابا انکار کرتا کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے تو چلتا, اللہ کہتا چلو کوئی بات نہیں کرتے تو کوئی بات. لیکن واستکبر, ابا واستکبر, انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. اور کیا کہا کہ اللہ میں کیوں کروں جی, آپ نے مٹی سے بنایا اور میری حقیقت آگ ہے, میرے اندر زیادہ طاقت ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے. جانکار بھی تھا لیکن تکبر کرنے کی وجہ سے جانکاری کام آئی نہیں آئی. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, نکل جاؤ یہاں سے. قیامت تک دربار سے باہر نکال دیا گیا. راندے درگاہ ہے, راندے دربار ہو گیا. اس نے قسم کھایا کہ اللہ میں تمہارے بندے کو, جس کی وجہ سے آپ نے مجھے راندے درگاہ کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے اپنے دربار سے دھتکارا ہے, مجھے طاقت اتنی دے. طاقت بھی اللہ نے دی. کہا کہ جاؤ تم کو طاقت چاہیے, جاؤ تم کو طاقت دی ہم نے. اور کہا کہ جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے نکالا, اسی آدم کی اولاد کو میں بہکا کر جہنم لے کر جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اندر کہا کہ جاؤ تم پوری طاقت آزما لو. جو آدم کی اولاد میں نیک ہوگا, جو مجھ سے ڈرے گا, اس کو تم کبھی بھی نہیں بہکا سکتے. انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا, ضرور جائے گا وہ. اور ہم لوگ اگر اچھا عمل کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کہ سمجھو دنیاوی اعتبار سے کمپٹیشن ہے. ایک طرف اللہ, حالانکہ اللہ کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے ایک طرف شیطان ہے, کہتا ہے کہ ہم قسم کھاتے ہیں ایک بھی اولاد آدم کو جنت نہیں جانے دیں گے. اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہو, میرا جو نیک بندہ ہوگا وہ تمہارے چال میں نہیں آئے گا. اور نیک بندہ وہی ہوتا ہے جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو ماں باپ کی پیروی کرتا ہے. ماں باپ, آج کل ہمارے نوجوانوں ماں باپ پہ تو کم اثر کرتے, ماں باپ پہ تو ہم لوگ کم دھیان دیتے, محترمہ پہ زیادہ دھیان دیتے. محترمہ کو کپڑے, اپنی بیوی کو, اہلیہ کو, اپنی بیوی کو بھی اچھے کپڑے دیں, اپنی بیوی کو بھی اچھا کھلائیں. آپ کی بیوی کی کوئی خواہش ہے تو وہ پوری کیجیے اپنی وسعت کے مطابق, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدین کو بالکل بھی نظر انداز مت کیجیے. اگر آپ کی ماں ہے, اگر آپ کے باپ ہے, والدین زندہ ہیں, ان کی خدمت کیجیے. اگر وہ خوش ہو کر اس دنیا سے گئے, چونکہ ماں باپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتا.
5 جگہ پر اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر دیا. وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا واخفض جناحک للمؤمنین. قرآن میں کئی جگہ پر حسنہ احسانہ کا لفظ استعمال کیا اپنے والدین کے ساتھ. زیادہ جانکار ہونا ضروری نہیں، زیادہ نیک ہونا ضروری. اور اللہ کے نزدیک نیک اور متقی پرہیزگار آدمی کی اہمیت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہی بات وید میں بھی کہی گئی. شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودرتام چھیتیو یاتی وترتوم وگاد ویچیم تتھے چچا سیک ایواترپتی پرجانام کتھم پنرجاتی کرتا پربھیدا. کوئی نہیں کام آئے گا عہدہ پوسٹ مالداری طاقت کام اگر آئے گا کوئی کام آپ کا کوئی چیز آپ کی تو آپ کا کاریہ آپ کا کام نظر میں آئے گا. دنیا میں جس کا جیسا کام ہوگا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی کبھی دکھا دیتے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر دیں. چلیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما. اے اللہ کہنے سننے میں جو بھی کمی کوتاہی بھی اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو اس کو معاف فرما درگزر فرما. یا اللہ بہت دنوں سے اس جلسے کی تیاری اس محفل کی تیاری چل رہی تھی. یا اللہ بہت محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ پورے گاؤں والوں نے پورے بستی والوں نے کمیٹی کے لوگوں نے دن رات ایک کر کے اس پروگرام کو کامیاب کیا ہے. یا اللہ اس پروگرام کو یا اللہ حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جنت میں جانے کا اس کو ایک ذریعہ بنا دے. یا اللہ کے نبی کے صدقے میں ہمارے اس پروگرام کو تو قبول و منظور فرما لے. اے اللہ جن جن لوگوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے میں تعاون کیا ہے ان کے دینے کو تو قبول فرما لے. یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس پورے گاؤں سماج کے ہر ایک ایک فرد کو یا اللہ ایک ایک فرد کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما. اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں میں دین کی فضا کو عام فرما. یا اللہ چاروں طرف سکون اور ماحول قائم فرما. یا اللہ اس جلسے کی برکت سے ہر گھر کے اندر خلوص اللہیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہت دور سے لوگ بھی یہاں پر اس جلسے میں آئے ہیں ان کے آنے کو تو بےحد قبول فرما. یا اللہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے 100% اس پر عمل کا جذبہ پیدا فرما. خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے دلوں کے اندر یا اللہ شریعت نہیں ہے سنت نہیں ہے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن سے محبت پیدا فرما. یا اللہ سنت رسول اللہ سے قلبی لگاؤ پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک سنت پر صبح شام عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ آج ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے. یا اللہ پوری دنیا کے اندر ہم مارے اور کاٹے جاتے. یا اللہ ہم نبی سے دور ہو گئے سنت سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے آج ہمیں یا اللہ جوتیوں کے ٹھوکر پر ہمیں رکھا جاتا ہے. یا اللہ آج اس مبارک مجلس میں یا اللہ قبولیت کی گھڑی میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بوڑھے جوان بچے سب ہاتھ پھیلا کر اللہ اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے نبی تو اس دین کو پہنچانے کے لیے یا اللہ خون کا قطرہ اور پسینہ تک بہایا. یا اللہ اس نبی سے قلبی لگاؤ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے جو آپ کے نبی نے خون بہا کر پیروں میں ورم آ کر انہوں نے محنت کی تھی. یا اللہ صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر اس دین کو ہم تک پہنچائے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کی مکاتب کی خانقاہ کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں جیل کے اندر ہیں یا اللہ ان تمام کے رہائی کا اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے مدرسوں کی تو حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے مکاتب کی تو حفاظت فرما دے. ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما دے.
یا اللہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو استقامت کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کو تو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ محنت کرنے والوں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے دامے درمے سخنے سب کو تو یا اللہ حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ بہت دور سے چل کر ہم بھی آئے ہیں، یا اللہ تو ہماری سفر کی صعوبتوں کو پریشانیوں کو تو دور فرما، ہمارے آنے کو ہمارے سفر کو قبول فرما، ہمارے ہر پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس گاؤں والوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ شیطان کی شر و فساد سے اس گاؤں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے اس جلسے کو قبول فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ কেউ যাবেন না ভাই, তাবারকের ব্যবস্থা আছে, নিয়ে যাবেন। আমাদের যারা ভলান্টিয়ার্স আছেন তাবারক দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।